کہا کہ ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، کیا پلی لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں ٹرائل نہیں چل رہا، مذاق چل رہا ہے۔ 5:30 بجے ایک سیکرٹ کورٹ سیٹ اپ کی جاتی ہے کورٹ ٹائمنگز کے بعد۔ 18 گواہ، شاکنگلی 18 witnesses were swiftly, hurriedly cross-examined, but not by Imran Khan's appointed legal team, not by Shah Mahmood Qureshi Saab's appointed legal team, by state-appointed defense lawyers who were immature, inexperienced, very young. So ایک ایسی روایت قائم ہوئی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور رات 10-11 بجے تک ہمیں پروسیڈنگز سے تو رات 6:30 بجے ہی کل بار پھینک دیا گیا جیسا کبھی نہیں ہوتا، اور ہمیں بار پھینکنے کے بعد ان وکلاء نے اپنا ٹرائل کیا۔ کیسے کیا؟ سیاہ کیا، سفید کیا، وی ڈونٹ نو۔ 2 منٹ کے سوال پوچھے، فارمیلٹی پوری کی۔ 18 گواہ رات کے اندر ہونا، لیٹ نائٹس ہونا، پھر راتوں رات شاید 11 بجے 342 کی ریکارڈنگ کا پروسیس بیان کا وہ ہوا، اور ہم رات سے اب اس کوشش میں کہ ہماری یہاں سنوائی ہو۔ سو دی انٹائر لیگل ٹیم اینڈ ابو آل the concerned family is present in اسلام آباد ہائی کورٹ، ہوپنگ کہ ہمارا کیس ارجنٹلی ٹیک اپ ہو، اور ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس یا ان کے اپوائنٹڈ جج صاحب کے پاس ہم اپنے گریونسز رکھیں، اور ٹرائل کورٹ کو مزید کارروائی سے فوری روکا جائے ان دی انٹرسٹ آف جسٹس۔ سر، جج صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ بار بار آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی چاہے جج بشیر صاحب ہوں یا دونوں، جج صاحب کا کانڈکٹ سب کے سامنے ہے۔ جج صاحب کو احتیاط برتنی چاہیے تھی جب 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا کیا ہوا ٹرائل کالعدم قرار دیا، 2 دفعہ تمام ریکارڈ کیا ہوا ایویڈنس اور پروسیڈنگز ویشیٹ ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ سزائے موت اور عمر قید کا کیس نہیں ہے، یہ تو شاید چھوٹے جرم کا بھی کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ دیکھتے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ جو اسپیشل جج صاحب ہیں وہ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات سننے میں کوئی یقین رکھتے ہیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے کسی آرڈر کو وہ انڈرسٹینڈ کریں گے یا اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو اوور آل میں کل بھی بولا، ابھی بھی بولتا ہوں کہ آپ آئین کو، آرٹیکل 10 کو، آپ فیئرنیس کو، آپ وکلاء کو، آپ وکلاء کے رول کو، آپ ان کے فنکشن کو ٹو ڈیفینڈ پیپل، آپ اس سارے پروسیس کو اب دفن کر دیں، کیونکہ جو ہم نے کل دیکھ لیا ہے سائفر کیس میں وہ اس سے پہلے، اور اب ہماری بات میں بہت وزن ہے، کیونکہ جہاں ہم کھڑے ہیں انہوں نے 2 دفعہ انہی جج صاحب کو بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، 2 دفعہ، یہ تیسری مرتبہ آج ہم آئے میں امید کرتے ہیں کہ ٹائملی وقت سے پہلے، اس سے پہلے کہ بہت بڑا نقصان وہ جج صاحب کر دیں، ان کو فوری طور پہ روکنا چاہیے اسٹریٹ اوے۔ تھینک یو۔ 164 کی سٹیٹمنٹ کے لیے جیسے آپ نے کہا درست کہا کہ موقع اور اپرچونٹی دی جاتی ہے ملزم کو اور اس کے وکیل کو کہ اس پہ جرا کی جا سکے، تو 164 کی سٹیٹمنٹ بالکل خاموشی سے ہوئی ہے، کب ہوئی ہے نہیں معلوم، نہ ہمیں دکھائی گئی ہے، نہ ہمیں بتائی گئی ہے، نہ ہمیں سنائی گئی ہے۔ تو کسی ایسے شخص کا بیان جو کہ ہمراہی ملزم ہو، اس کو قانون کی نظر میں اس کی کوئی وقت اور کوئی ایویڈنشری ویلیو نہیں ہوتی، اس کو ہم سٹیٹمنٹ آف کو ایکیوزڈ بولتے ہیں، اور اس کا قرآن پاک میں بھی اور پاکستان کی کرمنل جورسپروڈنس میں بھی یہی کہا گیا ہے، موسٹ انٹرسٹ وردی، موسٹ ان ریلائبل اینڈ موسٹ انڈیپینڈیبل وٹنس اینڈ ڈینجرس وٹنس، اس کو خطرناک اس کو فائل ہوتی ہے اور وہ پھر آ جاتے ہیں گھر، تو اس میں پریشر، کوئرشن، بلیک میلنگ، تھریٹ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اعظم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کوئی پرابلمٹک نہیں ہے، یہ اس کا سہارا تب لیا جاتا ہے ہمراہی ملزموں کے بیان کا جب کیس کے اپنے پلے کچھ نہ ہو۔ سلمان صاحب یہ بتائیے، اور اس حسنات صاحب میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے کیس کی پروسیڈنگ میں؟ میں اس پر کامنٹ نہیں کروں گا، میں امید کرتا ہوں کہ حسنات صاحب جو ہیں وہ انصاف کریں، وہ قانون کے مطابق چلیں، اوپن پروسیڈنگز رکھیں اور جو ریلیف بنتی ہے وہ دیں۔ ہمایوں دلاور صاحب کا کیس کہیں پیچھے رہ گیا، اب ہم حسنات صاحب کے پاس موجود ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ جیل ٹرائل ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ خاموشی سے ٹرائل اس کا نام آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے، اس کو غلط انٹرپریٹیشن نہ اس کی کی جائے کہ یہ خاموشی سے ہوگا، چپکے سے ہوگا، نہ گرفتاری کا پتہ ہوگا، نہ بیانوں کا پتہ ہوگا، نہ ریمانڈ کا پتہ ہوگا، نہ بیل میں کیا فیصلہ ہوا اس کا پتہ ہوگا۔
ओपननेस चाहिए हमें प्रोसीडिंग्स में, ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें प्रोसीडिंग्स में, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। तो हम आगे आ चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत सामने है। क्या देखा आपने 10 दिन पहले लाइव स्ट्रीमिंग हुई प्रोसीडिंग्स की। तो हमारी भी इस्तदाद थी आज कि हमें भी मौका दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ी मैजेस्टिक, बड़ी रॉयल, बड़ी ग्रैंड कोर्ट बनी है, तो हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी कैमरे के आगे परफॉर्म करें और ये ओपन ट्रायल करें, इसको क्लोज ट्रायल ना बनाएं।